پاکستان میں یوں تو طرح طرح کے نشے کیے جاتے ہیں، لیکن گڑاکو کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے صرف خواتین ہی پیتی ہیں، تاہم یہ ایک نشہ آور شوق ہے۔ گڑاکو کی عادی خواتین کی تعداد 3,70,000 ہے۔ گڑاکو گڑ کے شیرے اور سگریٹ فیکٹری کے ردی تمباکو کی ملاوٹ سے بنتی ہے، اسی لیے گڑاکو کا نام گڑ اور تمباکو کا نچوڑ ہے، جس کو سندھ اور بلوچستان سمیت عرب ممالک میں مقیم پاکستانی خواتین حقے میں ڈال کر پیتی ہیں۔ یہ نشہ ایک اندازے کے مطابق 40 سال پرانا ہے۔ حقے کی تیاری کے لیے پہلے حقے میں پانی بھرا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ پھر گڑ کا چورا کر کے چلم میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر انگارے ڈالے جاتے ہیں۔ اس طرح حقہ تیار ہو جاتا ہے۔ میں 8 سال سے پی رہی ہوں۔ میرے ابو بھی نشہ کرتے تھے، میری امی بھی نشہ کرتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بڑی بہن نے بھی نشہ کیا، یہ حقہ پیا، اور میں نے اس کو دیکھ کر میں نے بھی یہ حقہ پیا، اور میری چھوٹی بہن ہے نا، اس نے مجھ کو دیکھ کر یہ پیا۔ میں سہیلیوں کے ساتھ پیتی ہوں، سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہوں، میرے پاس نہیں تمباکو ہوتا تو میں ان لوگوں کے ساتھ پیتی ہوں، میرے ساتھ سہیلیاں آ کر پیتی ہے، منجا کچھ اور ہوتا ہے، سہیلیوں کے ساتھ پیتی ہوں تو اکیلے میں نہیں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر پیتی ہوں نا تو بہت مزہ آتا ہے۔ ابراہیم حیدری، ریڑھی گوٹ اور ملیر میں 50,000، لیاری میں 50,000، کراچی کے دیہی علاقوں میں 20,000، صوبہ بلوچستان میں 1 لاکھ، اندرون سندھ میں 1 لاکھ اور عرب ممالک میں تقریباً 50,000 خواتین گڑاکو کے نشے میں عادی ہیں۔ روزانہ گڑاکو کا نشہ کرنے والی ہر خاتون 4 ٹکیاں گڑاکو پیتی ہے، جن کی قیمت فی ٹکیا 1 روپے کے حساب سے 4 روپے بنتی ہے، جبکہ 3,70,000 خواتین اس نشے میں مبتلا ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو روزانہ 14 لاکھ روپے کا گڑاکو خریدتی ہیں، یعنی کہ ایک مہینے میں 4 کروڑ سے زائد 44 لاکھ روپے کا گڑاکو فروخت ہوتا ہے، جبکہ ایک سال میں 53 کروڑ روپے سے زیادہ کا گڑاکو پرچون کی دکانوں میں فروخت ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ سے لاتے ہیں، 100 راٹ روزانہ چل جاتی ہے، 1 روپے کی 1 راٹ چلاتے ہیں یہاں پہ۔ کراچی شہر اور اس کے گرد و نواح میں گڑاکو تیار کرنے والی درجنوں فیکٹریاں قائم ہیں جو گڑاکو بناتی ہیں، جن میں لیاری، ملیر، پرانا گولیمار اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ یہ فیکٹریاں گڑاکو تیار کر کے کراچی سمیت اندرون سندھ اور بلوچستان میں پرچون کی دکانوں پر سپلائی کرتی ہیں۔ دکاندار فیکٹری والوں سے 1 ٹکیا 8 آنے کے حساب سے لیتے ہیں، جبکہ وہ 1 ٹکیا 1 روپے کے حساب سے بیچتے ہیں۔ بچہ تھا، مجھے یاد ہے، تب سے یہ دیکھ رہے ہیں ہم حقے کو، حقہ تب سے چل رہا ہے، اور جو ہے سندھ اور بلوچستان میں تقریباً زیادہ ہے۔ کراچی کے جتنے بھی دیہات ہیں ان میں یہ حقہ زیادہ تر چلتا ہے۔ ملیر ہو گیا یا یہ ساحلی پٹی ہو گئی، ساحلی پٹی جتنی بھی ڈام سون میانی سے لے کے بدین تک، انڈیا کے بارڈر تک یہ حقہ چلتا ہے، بہت پرانا۔ اس میں خیر فائدہ تو اس میں نہیں ہے، نقصان ہے، یہ بھی اسی سگریٹ کی طرح پھیپھڑے کا سرطان بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ایک بوری سگریٹ کے تمباکو اور 100 لیٹر شیرے کو ملا کر کباب کی شکل کی ٹکیاں بنائی جاتی ہیں، پھر انہیں لکڑی کے ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے۔ ایک ڈبے میں تقریباً 200 ٹکیاں آتی ہیں۔ روزانہ صرف ایک فیکٹری میں 7,000 سے 10,000 ٹکیاں تیار کی جاتی ہیں۔ فیکٹری کے مالکان کا کہنا ہے کہ یہ مباح ہے اور کوئی حرام شے نہیں، یعنی گڑاکو محض سگریٹ، پان اور چھالیا کی طرح کا نشہ ہے۔ 10 ہے، تمباکو ہے، یہ کچرا ہے، فیکٹریوں سے آتے ہیں، مردان سے آتا ہے، سندھ سے آتا ہے، کوٹری سے آتا ہے، حیدرآباد سے آتا ہے۔ یہ کچرا پہلے 1 بوری ملتی تھی 10-20 روپے کی، اب 1 بوری جو ہے نا 250-300 روپے کی ہے۔ شیرہ شوگر مل سے ہی آتا ہے، جیسے گڑ بنتا ہے، گڑ کا جو کچرا ہوتا ہے وہ شیرہ بنتا ہے۔ ان تمباکو اور شیرے کو ملا کے اس کو بھون کے پھر اس کے پیڑے بناتے ہیں، پیڑے بنانے کے بعد اس کے پیس بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ جب پیس بناتے ہیں تو اس پیس کو ہم پیٹیوں میں ڈالتے ہیں، یا تو ایسے روپے 2 روپے کے بیچتے ہیں۔ یہ منشیات ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ منشیات جو ہے نا اس کو مباح کہتے ہیں، اس کا استعمال کرنا آپ ناجائز نہیں کہتے ہو، جیسے سگریٹ، حقہ، بیڑی، نسوار، تمباکو۔ ڈاکٹرز کے مطابق گڑاکو کی عادی خواتین کو عموماً قے کی شکایت رہتی ہے، سانس پھول جاتا ہے،
سینے میں بوجھ اور دل میں درد رہنے لگتا ہے جو مستقل طور پر کئی گھنٹے جاری رہتا ہے۔ تمباکو کسی قسم سے بھی استعمال ہو، چاہے وہ سگریٹ میں ہو، چاہے وہ بیڑی میں ہو، چاہے وہ حقے میں ہو، چاہے وہ چلم میں ہو، اس کے نام مختلف ہیں لیکن وہ سب تمباکو کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تمباکو جلتا ہے وہ اس کے ساتھ جو تمباکو کے پارٹیکلز اور جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ دھوئیں میں ہوتے ہیں جو جسم میں جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، حلق میں جاتے ہیں، منہ میں جاتے ہیں، حلق میں جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، اور وہ وہاں ایک تو جہاں لگتے ہیں وہاں اثر کرتے ہیں اور پھر وہ خون میں جذب ہونے کے بعد سارے جسم پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ چلم بھی لوگ پیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ سانس کی نالی میں اور حلق میں اور منہ میں جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا اثر منہ کے اوپر، حلق کے اوپر اور سانس کی نالی اور پھیپھڑوں پہ ہوتا ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور جب ایبزارب ہو جاتا ہے، خون میں جذب ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر جب پھر اس کے جو کیمیکلز نکلتے ہیں مثلاً پیشاب کے ذریعے نکلتے ہیں تو وہ مثانے میں کینسر زیادہ کرتے ہیں۔ اس نشے کے تدارک کے لیے حکومتی اداروں کو نہ صرف قابل عمل اقدامات کرنے چاہیے بلکہ اس کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جانی چاہیے تاکہ گڑاگو پینے والی خواتین اس کے خطرات سے آگاہ ہو سکیں اور محض وقت گزاری کے لیے مضر نشہ اختیار کرنے والی خواتین اس خطرناک نشے سے دور رہیں۔